الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. انتخابات کے اندر ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس طریقے سے انتخاب کیا جائے، اس حوالے سے 2 جمعوں سے مسلسل چند اصولی باتیں عرض کی جا چکی ہیں. اس کا خلاصہ میں عرض کر کے پھر آج کی بات مکمل کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت کی حیثیت رکھتی ہے. امانت کے بارے میں قرآن کا حکم ہے کہ جو امانت کا اہل ہو، جو اس کا مستحق ہو، اسی کو وہ امانت دینی چاہیے. تو ووٹ بھی ایک امانت ہے، جو اس کا اہل ہے اسی کو یہ ووٹ دے دیا جائے. دوسرے نمبر پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ووٹ کی ایک حیثیت علماء نے لکھا ہے کہ گواہی کی ہے. اگرچہ یہ پوری طرح وہ گواہی نہیں جس کو فقہ کی اصطلاح میں گواہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو گواہی ہوتی ہے اس کے اندر 2 مرد گواہی دیتے ہیں یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں. تو مکمل وہ شہادت تو نہیں جس کو فقہ کی کتاب میں شہادت یا گواہی کہا جاتا ہے، لیکن لغوی طور پر اور اصطلاحی طور پر دونوں لحاظ سے یہ گواہی کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے. اس لیے کہ گواہی ہمیشہ کسی دعوے پر دی جاتی ہے. تو جو امیدوار انتخابات میں کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک دعویٰ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اہل بھی ہوں اور میں اس علاقے کے مسائل جانتا بھی ہوں اور حل کرنا چاہتا بھی ہوں اور میں دیانتدار بھی ہوں وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ دعوے کرتا ہے. تو ایک امیدوار جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ووٹر جب ووٹ دیتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو نعرہ لگایا ہے یہ صحیح لگایا ہے اور ٹھیک لگایا ہے. ایک حیثیت ووٹ کی وکالت کی بھی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ یہ میری طرف سے وکیل ہے. ملک کا نظام چلانے کے لیے، علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے میں نے اس کو وکیل بنایا، یہ میری طرف سے کام کرے گا. ایک حیثیت ووٹ کی سفارش کی ہے کہ ووٹر امیدوار کے بارے میں سفارش کرتا ہے کہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ میرے علاقے سے اس شخص کو MNA یا MPA منتخب کیا جائے. اور ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں، گواہی یا وکالت یا سفارش، اس کے بارے میں شریعت کے بہت واضح احکام موجود ہیں کہ آپ کس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں، گواہی کے احکام کیا ہیں، پھر وکیل کس کو بنایا جا سکتا ہے، پھر سفارش کس کے بارے میں کی جا سکتی ہے، کتنی کی جا سکتی ہے. یہ سارے شرعی احکام ہیں. تو اس لیے اس کو ایک محض دنیاوی معاملہ سمجھ لینا یا یہ کہنا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اسلام سے دوری اور اسلامی تعلیمات سے نابلد اور جاہل ہونے کا نتیجہ ہے. ایسی بات کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ جب کسی امیدوار کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر 4 چیزوں کو دیکھا جائے. پہلی بات میں نے عرض کر دی تھی کہ اس کی دینداری کو دیکھا جائے. دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین سے تعلق کتنا ہے، اس کو دین کی تعلیمات کا علم کتنا ہے، قرآن اور حدیث کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے.
یہ تفصیل سے میں ختم نبوت کے بارے میں، اس کا عقیدہ کیا ہے، ناموس صحابہ، ناموس رسالت، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس کا نظریہ، اس کا انتخابی منشور کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز امیدوار میں دیکھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دیانت داری۔ دیانت داری کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیانت داری کے اندر یہ آتی ہے کہ یہ پتہ ہو کہ یہ اقربا پروری تو نہیں کرے گا، الیکشن جیتنے کے بعد یہ شخص، یہ بڑا تنگ کر رہا ہے، اس میں شاید عرض ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا مسئلہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ چیز دیکھی جائے کہ یہ شخص اقربا پروری تو نہیں کرے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیت جائے اور پھر اپنوں کو نوازتا رہے، اپنے چاچا کو، کزن کو، بھائی کو سرکاری اداروں میں بھیجتا رہے اور علاقے کے جو اور غریب لوگ ہیں اور وہ سارے محروم رہیں، ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے یہ۔ اسی طرح دیانتداری کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ یہ کہیں دھوکہ باز، فراڈی، جھوٹا آدمی تو نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں، اس کا کیریئر، اس کا کردار آپ کے سامنے ہے یا نہیں، اس کا ماضی کیسا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ دھوکے باز ہے یا وہ فراڈی ہے یا لوگوں کو دھوکے دیتا رہتا ہے یا لوگوں کے ساتھ اس کا جو رویہ، لوگ اس سے مطمئن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دیانتدار نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو مالی اور انتظامی معاملات ہیں، اس کے مالی اور انتظامی معاملات شفاف ہوں، کرپشن سے پاک ہوں۔ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا، کہ اس نے کوئی عوامی پیسہ، کوئی اجتماعی پیسہ، ملک کا پیسہ، قوم کا پیسہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا ہو، تو اس کے مالی معاملات کتنے پاک ہیں، اس کی انتظامی معاملات کتنے پاک ہیں، کتنی شفافیت ہے اس کے اندر۔ اور اس کے اندر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، اس بات کا عرض کرنا ضروری ہے کہ ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میڈیا کا کردار کبھی بھی ہمارے لیے فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ بات آپ طے کر لیں، یہ بات آپ سمجھ لیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے یہ بات۔ دیکھیں میڈیا جتنے نیوز چینلز ہیں، یہ آپ کی ہمدردی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ ہر میڈیا چینل ایک کاروباری ادارہ ہے۔ کوئی بھی میڈیا چینل آپ لے لیں، کوئی بھی نیوز چینل لے لیں، وہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے آپ کو خبریں نہیں سنا رہے، وہ کوئی آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کو خبریں نہیں دے رہے، آپ کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق یا لگاؤ یا حب الوطنی کی وجہ سے انہوں نے یہ میڈیا چینلز نہیں کھولے، انہوں نے یہ چینلز کھولے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ یہ کاروباری ادارے ہیں اور انہوں نے اپنا کاروبار چلانا ہے، لہٰذا وہ اپنے ساری ان کی پالیسیاں جو مرتب ہوتی ہیں وہ کاروباری نقطہ نظر سے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر میڈیا چینل کی آپ دیکھ لیں اپنی پالیسی ہے۔ کوئی میڈیا چینل ایک سیاسی رہنما کو پروموٹ کر رہا ہے، دوسرا سیاسی چینل دوسرے سیاسی رہنما کو پروموٹ کر رہا ہے، تیسرا سیاسی چینل ان دونوں کی کردار کشی کر کے تیسرے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کو پروموٹ کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے، تیسرا تیسرے کو کر رہا ہے؟ اس کی واضح وجہ یہی ہے کہ اس چینل کو اس نے پیسے دیے، اس چینل کو اس نے پیسے دیے، اس چینل کو اس نے پیسے دیے۔ اتنا اختلاف، اتنا تفاوت تو نہیں ہوتا کہ ایک چینل مکمل 100% ایک کو سپورٹ کرے، دوسرا چینل مکمل دوسرے کو سپورٹ کرے، تیسرا چینل مکمل تیسرے کو سپورٹ کرے۔ یہ بات آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا، یہ آپ نے طے کرنا ہوگا، اور اس کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر ہوگا، خبروں کی بنیاد پر نہیں۔ کون آدمی کتنا کرپٹ ہے، کون آدمی کتنا خائن ہے، کون آدمی کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے غیر جانبدار ہو کر۔ آپ اوپر بیٹھ کر اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، پھر اپنے ضمیر سے پوچھیں
حقائق معلوم کریں کہ اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں، اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں، اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں۔ جب سب کے بارے میں آپ کو حقیقت پتہ چل جائے، اس کے بعد حقیقت پسندی سے تجزیہ کر کے یہ بات طے کریں کہ آیا یہ شخص کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارے ہی کرپٹ ہیں تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کم کرپٹ ہے، جو کم خائن ہے، اس کو ووٹ دیں۔ لیکن یہ بات میں نے عرض کی کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ فیصلہ آپ نے نیوز چینلز کو، میڈیا کو دیکھ کے نہیں کرنا، نہ نیوز چینل کو، نہ سوشل میڈیا کو، نہ میڈیا کو، نہ اخبارات کو، حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ نیوز چینلز آپ کو حقائق نہیں دکھاتے، وہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں جس کا ان کو پیسہ ملتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں ایک دفعہ ورکشاپ تھی، اس کے اندر کوئی بہت سارے اینکر آئے ہوئے تھے، وہ لیکچر دے رہے تھے اس کے اندر، تو ان سے ہم نے سوالات کیے کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اس کو آپ نے اتنی کوریج دی، فلاں واقعہ ہوا اس کو تو آپ نے کوریج ہی نہیں دی۔ اس کو یہ سوالات ہم نے ان سے کیے تو ان کا آگے سے ایک جواب تھا، انہوں نے کہا آپ پیسہ دو آپ کو بھی کوریج دیں گے۔ یہ ان کا جواب تھا، آپ پیسہ دو آپ کو بھی کوریج دیں گے، آپ پیسہ نہیں دیتے تو جو پیسہ دیتا ہے ہم اس کو کوریج دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ذہنوں پر سوار ہو گیا ہے، وہ جو بولتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سچ ہے، حق ہے۔ وہ سارے میڈیا والے بھی ایسے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی لوگوں سے پیسے لے لے کے جس کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ چیز آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میڈیا پر جو ہم ایمان بالغیب لائے ہوئے ہیں نا، قرآن پر ہمارا اتنا ایمان نہیں ہے جتنا ہمارا ایمان میڈیا پر ہے۔ یہ بہت غلط طرز عمل ہے اور یہ ہمیں غلط سمت میں لے کے جائے گا۔ تو ایک چیز امیدوار کے اندر یہ دیکھی جائے کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں، کرپشن سے پاک ہے یا نہیں، اس کے مالی معاملات، اس کے انتظامی معاملات خیانت سے، اقربا پروری سے اور ان ساری چیزوں سے خالص ہو کر میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر ہے یا نہیں۔ اس کو ملک اور قوم کے پیسے کا کتنا خیال ہے اور کتنا خیال نہیں ہے، اس چیز کو بھی امیدوار میں دیکھنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہے حب الوطنی، کہ وہ دیندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر محب وطن بھی ہے۔ محب وطن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان اور آئین پاکستان کا وفادار ہو، پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کا غدار نہ ہو، پاکستان کے آئین کا اور خود پاکستان کا وفادار ہو۔ اگر کوئی شخص پاکستان کے آئین کا ہی وفادار نہیں ہے، اس کو پاکستان کے آئین پر ہی اعتراضات ہیں، اور ایسے امیدوار کھڑے ہیں انتخابات میں، ہمیں حیرت اس بات کو ہوتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن بنا کس لیے؟ ایسے امیدوار بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، جو ختم نبوت آئین پاکستان کا حصہ ہے، ان کو پاکستان کے آئین میں شامل اسلامی دفعات پر اعتراض ہے۔ تو جو شخص آئین پاکستان کا وفادار نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کل کو جب وہ منتخب ہوگا وہ حلف تو اسی آئین کا اٹھائے گا، اسی آئین کا اس سے حلف لیا جاتا ہے کہ میں یہ حلف لیتا ہوں کہ اس آئین کا وفادار ہوں، اور وہ سر عام لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس آئین پر اعتراض ہے، میں اس آئین کو نہیں مانتا، میں قادیانیوں کو کافر نہیں مانتا، میں احمدیوں کو کافر نہیں مانتا، ختم نبوت کے مسئلے میں بات نہیں کرتا۔ تو جو شخص آئین پاکستان کا وفادار نہیں، ایسا شخص محب وطن نہیں ہے، ایسا شخص غدار ہے۔ ایسے شخص کو غدار کہا جاتا ہے، محب وطن نہیں کہا جاتا۔ تو یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کو پاکستان سے اس کی وفاداری کتنی ہے۔ اسی طرح حب الوطنی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، یہ مائک تھوڑا تیز کرو شم، بہت زور لگتا ہے، وہ بات ہوتی نہیں۔ آئین حب الوطنی کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان یہ چیز دیکھے کہ ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے، ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے اس کی پالیسی کیا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہے، اس کی داخلہ پالیسی کیا ہے، وہ ملک کا نظام کس طریقے سے چلائے گا،
کن لوگوں کے ذریعے چلائے گا؟ پتہ چلے آپ نے تو اس کو منتخب کیا، کل وہ آپ کا ملک کسی اور کو بیچ دے، آپ کے ملک کے اثاثے کسی اور کو بیچ دے، ملک کی خارجہ یا داخلہ پالیسی ایسی مرتب کرے جو دشمنوں کے کہنے پر مرتب کی گئی ہو۔ اگر کوئی داخلہ پالیسی مرتب کرتا ہے دشمن کے کہنے پر، اس کو کہا امریکہ نے کہ بھئی تمہاری داخلہ پالیسی یہ ہونی چاہیے، تمہاری خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے، اور وہ کہتا ہے ہاں جناب میں نے یہی داخلہ پالیسی بنانی ہے، میں نے یہی خارجہ پالیسی بنانی ہے، اگر ان بنیادوں پر ظاہر ہے جب وہ امریکہ کے کہنے پر یا کسی بھی بیرونی دباؤ پر اگر وہ پالیسیاں مرتب کرتا ہے تو وہ کبھی بھی قوم کے مفاد میں نہیں ہوں گی، وہ امریکہ کے مفاد میں تو ہوں گی، غیروں کے مفاد میں تو ہوں گی، آہستہ کرو یہ گونج رہا ہے، غیروں کے مفاد میں تو ہوگی، امریکہ کے مفاد میں تو ہوگی، لیکن کبھی بھی پاکستانیوں کے اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان کی پالیسیاں بھی آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5 سال روتے رہتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، حکمران نے یہ کر دیا اور امریکہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے اور کبھی ڈرون حملے کر رہا ہے تو جناب کبھی ہمارے ملک کے اندر آ کے مداخلت کر رہا ہے تو کبھی انڈیا آ کے مداخلت کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا، یہ کسی کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہ ان کو اجازت ملتی ہے تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، بغیر اجازت کے یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اب امریکہ جب ڈرون حملے کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی معاہدہ ہوتا ہے، وہ جب آ کے ڈرون حملہ کرتا ہے آپ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے یہ پالیسیاں کون بناتا ہے، یہ پالیسیاں حکمران بناتے ہیں۔ تو اس کی حب الوطنی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے کتنی نہیں، اس کی ملک سے وفاداری، پاکستان سے، پاکستانیوں سے وفاداری کتنی ہے، اور امریکہ سے یا غیروں سے یا کافروں سے یا دوسرے بیرونی اداروں سے اس کے تعلقات اور ان سے اس کی وفاداریاں کتنی ہیں۔ اگر یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہے تب آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ محب وطن ہے یا محب وطن نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کسی کو ووٹ دیا جائے اس کی دینداری کو دیکھا جائے، نمبر 2 اس کی دیانتداری کو دیکھا جائے، نمبر 3 اس کی حب الوطنی کو دیکھا جائے۔ حب الوطنی کے اندر بنیادی طور پر جو چیز آتی ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ یہ تو ہندوستان کے ساتھ پورا ایک خطہ تھا، یہ پاکستان کو جو الگ کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ کیا گیا ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ یہی 2 قومی نظریہ قائد اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے، مسلمانوں کا مذہب، تہذیب، کلچر بالکل الگ ہے، ہندوؤں کا تہذیب، مذہب، کلچر، ثقافت بالکل الگ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے پاس اپنی ایک مملکت، اپنا ایک ملک، اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص 2 قومی نظریے سے ہی متفق نہیں ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں ہی نہیں آیا تھا، مسلمان ہندو یہ الگ الگ قومیں نہیں، بس ہم سب ایک ہیں، اور اس کو پھر ٹائٹل کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی پائی جاتی ہے۔ بھائی کافر کو کافر کہنا کون سی انتہا پسندی ہے؟ اگر کوئی شخص ہندو ہے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ کوئی شخص یہودی ہے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی ہے تو یہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ تو کیا آپ یہودی کو یہ بولیں گے یہ مسلمان ہے، ہندو کو یہ بولیں گے یہ مسلمان ہے؟ یہ ہم سے یہ بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کو یہ مت بولیں کہ یہ ہندو ہیں، یہودیوں کو یہ مت بولیں کہ یہ یہودی ہیں، بلکہ آپ بولیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بھائی ہم سب انسان ہونے کے ناطے تو ایک ہیں، لیکن مذہب کے ناطے تو ہم ایک نہیں ہیں۔ وہ ہندو ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ قادیانی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ پاکستان کے اندر یا یہودیوں کو حق حاصل نہیں یا اقلیتوں کو حق حاصل نہیں، پاکستان کے اندر حق حاصل ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں یہ جو سفید ایک پٹی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں 2 کلر ہیں، ایک سفید کلر ہے، ایک ہرا کلر ہے۔ یہ جو ہرا کلر ہے یہ اکثریت کو ظاہر کرتا ہے
کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ جو سفید پٹی ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں اقلیتیں بھی محفوظ ہیں۔ اقلیتوں کے لیے قانونی طور پر الگ سے مخصوص نشستیں ہیں، مخصوص ان کی نشستیں ہیں کہ اتنی نشستیں غیر مسلموں کو ملیں گی، وہ ان کو ملتی ہیں، ہر الیکشن میں ملتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقلیتوں کی نشستوں پر کوئی مسلمان آ گیا ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ ہم یہ کہتے کہ نہیں اقلیتوں کو نمائندگی نہیں ملنی چاہیے یا ان پہ ظلم ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تب تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ہم یہاں ان کو رہنے نہیں دیتے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اور اسلام کہاں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پر صرف اس وجہ سے ظلم کریں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا مدینہ کے اندر یہودی عیسائی نہیں رہتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے معاشرے میں کافر مشرک نہیں رہتے تھے؟ تو کیا آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں رہنے کا، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، اسلامی ریاستوں کے اندر ہمیشہ سے کافروں کو تمام حقوق حاصل رہے ہیں جو ان کے حقوق ہیں۔ اس لیے یہ جو خوشنما نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ ہم مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہیں، یہ دکھنے میں تو بڑا اچھا ہے کہ یہ بڑا کوئی معتدل آدمی ہے، بڑا کوئی جو ہے نا انصاف پسند آدمی ہے۔ حقیقت میں یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم اسلام اور کفر ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے، بس ہم سب ایک ہی ہیں۔ اس کا مطلب تو وہ شخص قرآن کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اسلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا جو یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو ایک کھاتے میں ڈالے۔ تو دینداری، دیانتداری، حب الوطنی، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اہلیت اور صلاحیت بھی ہو اس شخص میں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس امیدوار کو میں منتخب کر رہا ہوں، اس کو میرے علاقے کے مسائل کا پتہ ہے یا نہیں؟ اس کو پتا ہے کہ میرے علاقے میں بجلی کا کیا مسئلہ ہے، پانی کا کیا مسئلہ ہے، سیوریج کا کیا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سڑکوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یا وہ باہر سے کوئی بندہ آ کے آپ کے علاقے میں کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کو ووٹ دے دیا، تو پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 5 سال بعد ہی نظر آتے ہیں۔ تو آپ ایسے آدمی کو کیوں منتخب کرتے ہیں جو آپ کے پاس 5 سال بعد آتا ہے؟ آپ ایسے آدمی کو منتخب کریں جس میں اہلیت ہو، صلاحیت ہو۔ ایک تو وہ آپ کے علاقے کے مسائل جانتا ہو، دوسرے نمبر پر اس کے اندر اتنی پاور ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ان مسائل کو حل بھی کر سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی جانتا ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ آپ کے علاقے کے مسائل پر، ان ایشوز پر آگے بات نہیں کر سکتا، اس کے اندر آگے بات کرنے کی صلاحیت نہیں، تو یہ آگاہی بھی کافی نہیں ہے۔ اس کو علاقے کے مسائل کا بھی پتہ ہو، دوسرے نمبر پر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ آپ کے علاقے کے مسائل آگے جا کر اٹھا سکے، اس پر بات کر سکے کہ میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک تو علاقائی مسائل سے واقف ہو، دوسرے نمبر پر ملکی مسائل سے واقف ہو کہ ہمارے ملک کے کیا کیا مسائل ہیں، ہمارے ہاں معیشت کا مسئلہ کیا ہے، امن و امان کا مسئلہ کیا ہے، تعلیم کا مسئلہ کیا ہے، ہسپتالوں کا، بیماری، صحت سے متعلق مسائل کیا ہیں، بچوں کے مسائل کیا ہیں، نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، بوڑھوں کے مسائل کیا ہیں، خواتین کے مسائل کیا ہیں، ان سب سے وہ آگاہ ہو، اس کو پتا ہو میں نے بچوں کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں، خواتین کے کیسے حل کرنے، ان ساری چیزوں سے آگاہ ہو، علاقائی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، اور تیسرے نمبر پر عالمی سطح پر بھی اس کو یہ پتا ہو کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، تو وہ علاقائی مسائل کو بھی جانتا ہو، اس پہ بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ملکی مسائل کو بھی جانتا ہو، اس پر آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، امت کے اجتماعی مسائل کو بھی جانتا ہو اور اس پر بھی آواز اٹھانے کی طاقت اور صلاحیت اس شخص کے اندر ہو۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جائیں امیدوار کے اندر تو، اور اس کے بعد غیر جانبدار ہو کر، اس چیز سے لا تعلق ہو کر کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، یا آپ کے بھائی کا، یا آپ کے والد کا، یا آپ کے چچا کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر ان 4 چیزوں کو دیکھیں، دینداری کو دیکھیں، دیانتداری کو دیکھیں، حب الوطنی کو دیکھیں، اس کی اہلیت اور صلاحیت کو دیکھیں۔ اگر ان 4 چیزوں کی بنیاد پر آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کر کے کسی کو منتخب کرتے ہیں، تب جا کر ہمارے ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے، ہمارے علاقے کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور امت مسلمہ کے لیے کوئی اچھی صالح قیادت بھی امت مسلمہ کو ملے گی۔
وگرنہ انتخابات ہوتے رہے ہیں پہلے بھی، ابھی بھی ہو جائیں گے، ہمیشہ 5 سال تک ہم روتے رہتے ہیں، آئندہ بھی روتے رہیں گے، اور پھر اپنا سر پیٹتے رہیں گے کہ جناب ہمارا حکمران ایسا ہے، ہمارا ایم این اے ایسا ہے، ہمارا ایم پی اے ایسا ہے۔ اب وقت ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو امید ہے کہ کوئی اچھا آدمی، کوئی اچھا حکمران ہمیں نصیب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ خواتین جب انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے جاتی ہیں تو خواتین کو پردے کا پورا اہتمام کر کے ووٹ ڈالنے جانا چاہیے۔ بے پردگی کا، بے حیائی کا یا ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا جس میں نامحرم غیر محرم کے ساتھ اختلاط ہوں یا بلا وجہ کی جو ہے نا آپ ادھر جا کے گپ شپ لگاتی رہیں، اس طریقے سے خواتین کے لیے ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ خواتین اگر پردے جا رہی ہیں تو پردے کا اہتمام کریں، غیر محرموں کے اختلاط سے بچیں، اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں، کسی محرم کے ساتھ جائیں، ووٹ ڈالیں اور اس محرم کے ساتھ واپس آ جائیں، شوہر کے ساتھ جائیں، والد کے ساتھ جائیں، بھائی کے ساتھ جائیں، بیٹے کے ساتھ جائیں۔ ایسے کھلے عام اندھیر نگری نہیں ہے کہ عورت کی مرضی میں آئے جہاں جائے اور جس طریقے سے جائے اور بے پردگی کے ساتھ الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے جائے۔ اس طریقے سے عورت کے لیے جانا، گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، کسی بھی کام کے لیے جائز نہیں ہے، تو ووٹ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور بات یہ عرض کروں کہ انتخابات کے دنوں میں جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، جو کارکن ہوتے ہیں یا جو امیدوار ہوتے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگرچہ ابھی تو کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت شفافیت ہے اور بہت سختی ہے، پابندی ہے، اچھی بات ہے، جتنا فیئر اینڈ فری ہو اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی امیدوار دیکھتا ہے، کوئی پولنگ ایجنٹ دیکھتا ہے کہ یہاں میرا بس چل سکتا ہے، تو وہ وہاں اپنا کام کرتا ہے کہ اپنے امیدوار کے حق میں اگر وہ 2-3 پیپر بھی ڈال سکتا ہے تو وہ ڈال دیتا ہے، یا امیدوار کسی کو پریشر رائز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کارکن کسی کو پریشر رائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ وہاں پولنگ ایجنٹ کی حیثیت سے بیٹھیں تو پولنگ ایجنٹ بن کے بیٹھیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ آپ کی یہ ایک دن کی ڈیوٹی ہے، آپ کر کے نکل جائیں گے، کوئی جیتے گا یا ہارے گا، یہ سارا گناہ، سارا وبال آپ کے کندھوں پر ہوگا کہ آپ نے اگر اس میں خیانت کی ہے، غلط ووٹ کاسٹ کیا ہے، یا کسی کو پریشر رائز کیا ہے، یا کسی کو مجبور کیا ہے، یا کسی کو پیسے دے کر ووٹ خریدا ہے، کچھ بھی آپ نے کیا ہے، امیدوار تو جیت کے چلا جائے گا، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں بھگتتے آپ رہیں گے، اللہ کو آپ نے جواب دینا ہوگا۔ اور ایک آخری بات یہ عرض کروں کہ انتخابات کے اندر جس طریقے سے ہمارے ہاں نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے، جس طریقے سے گالم گلوچ کی سیاست کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایک سیاسی رہنما دوسرے کو گالیاں، دوسرا پہلے کو گالیاں، ایسی نفرت انگیز سیاست جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، عجیب و غریب الفاظ، گھٹیا ترین الفاظ، نیچ قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ہر سیاسی رہنما دوسرے کے خلاف، اور ہمارے کارکن کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے رہتے ہیں کہ ہمارے رہنما نے یہ کہا ہے۔ دیکھیں، آپ کی غمی خوشی کے اندر نہ عمران خان نے آنا ہے، نہ نواز شریف نے آنا ہے، نہ بلاول بھٹو نے آنا ہے، نہ کسی اور نے آنا ہے۔ آپ کے کام آپ کے یہی رشتہ دار آئیں گے، یہی پڑوسی آپ کے کام آئیں گے، کل کا انتقال ہوگا تو یہی دعا کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی خوشی ہوگی تو یہی آپ کے ساتھ خوشی میں شریک ہوں گے۔ اتنی نفرتیں مت بڑھائیں، اتنا ایک دوسرے کو گالیاں مت دیں کہ کل آپ کے ہاں شادی ہو تو آپ کا پڑوسی کہے کہ میں آپ کی شادی میں نہیں آتا، آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہو تو وہ کہے میں نہیں آتا۔ یہ حکمران تو آنے سے رہے، یہ تو آپ کی غمی خوشی میں نہ شریک ہوئے نہ ہوں گے۔ اس لیے اتنی نفرتیں نہ بڑھائیں، اتنی نفرت کی سیاست نہ کریں، اتنی گالیوں کی سیاست نہ کریں کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، رشتہ دار سے جدا ہو جائے، پڑوسی سے جدا ہو جائے۔ جس کا تعلق جس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا کام کریں، ان محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل نہ کریں۔ 25 جولائی کے بعد سب ٹھنڈ پڑ جائے گا، پھر کوئی امیدوار نہ ویڈیو بنائے گا، نہ آپ کے پاس آئے گا، نہ گلی گلی پھرے گا۔ مسائل 5 سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے دشمنیاں آپ کے لیے بن جائیں گی۔ اس لیے اس نفرت کی سیاست کو ختم کریں، اس پہ لعنت بھیجیں، اس کو بالکل قبول نہ کریں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے، اور یہ ہماری ثقافت اور اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔